یہ ہمارے لیے سعادت کی بات کہ ہم نے حج ایپ کے اوپر کام کیا. میرے بہت اچھے اور بہت شفیق دوست منسٹر ریلیجس افیئرز، سیکٹری منسٹری آف ریلیجس افیئرز، ہمارے آئی وانٹ ٹو کال ہم دا زار آف نیشنل آئی ٹی بورڈ ڈاکٹر مجید بھٹی صاحب، ان کی ٹیم، سائمہ فرام دا پنجاب آئی ٹی بورڈ. Everyone is here, and it is a very auspicious occasion that we got an opportunity to contribute to something which is national service but also a religious duty. یہ اس طرح کا کام ہے کہ آپ کی جتنی راتیں یا دن اس کو کرنے میں لگی ہیں وہ ثواب کا کام ہے اور اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. جب منسٹر صاحب ہمارے پاس تشریف لے کے آئے آئی تھنک ایک ماہ قبل ود دا ریکوائرمنٹ کہ جو حاجی ہیں ان کو وہاں بہت مشکلات درپیش آتی ہیں، اور بعض اوقات یہ مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اس طرح سے کہ کس وقت کس بس میں جانا ہے، ان کا خیمہ کہاں پہ ہے، وہ اپنا رستہ بھول تو نہیں گئے، کیا ان کو کھانا وقت پہ مل رہا ہے، کیا وہ حج کے اراکین وقت پہ ادا کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے مکتب سے اپنے معلم سے کنیکٹڈ ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بعض کا چھوٹی چھوٹی دقتیں ہیں جو اتنے بڑے مشن میں لوگوں کو درپیش آتی ہیں، اور ٹیکنالوجی سرٹنلی اس کا حل ہے اور بہت آسانی سے اس کا حل پرووائڈ کر سکتی ہے. تو یہ منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایک ایپ میں اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ جب حاجی پاکستان سے چلے اور پاکستان آ کے واپس لینڈ کرے تو اس تمام دورانیے میں ہر وقت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے. اور یہ بہت ہی زبردست ویژن ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے فیملی ممبرز حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ آپ کو اس کا سر اجر دے، آپ کی منسٹری کو اجر دے. ڈاکٹر مجید بھٹی صاحب خود بھی بڑے دیندار آدمی ہیں، ان کو اجر دے، سائمہ کو، باقی ٹیم کو اجر دے. ہمارا کام منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے ساتھ آج سے کوئی 5 سال قبل تقریباً شروع ہوا، 10 سال قبل شروع ہوا. میں پنجاب آئی ٹی بورڈ میں کام کرتا تھا، اور اس وقت ایک سیکٹری ریلیجس افیئرز آئی، شاہد خان ان کا نام تھا، ریٹائر ہو چکے. انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ ہمیں ایک نظام بنا دیں جس سے حج، کیونکہ اتنی ساری اس میں لوجسٹکس انوالو ہیں کہ انڈیپینڈنٹ حج آپریٹرز ہیں، بیلٹ کرتے ہیں، ہم سلیکٹ کرتے ہیں بیلٹ سے حاجیز کو، اس کے بعد ان کی فلائٹس کو اسکیجول کرنا ہے، وہاں پہ ان کی لوجسٹکس کو مینیج کرنا ہے، ان کی ٹرانسپورٹ کو، ان کی لاجنگ کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت ساری لوجسٹکس ہیں، ان کو مینیج کرنا مینولی اب ممکن نہیں، اور ہر سال کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حاجیوں کو بہت دشواری پیش آتی ہے. تو کیا آپ ہمیں کوئی آئی ٹی کا ایسا نظام بنا کے دے سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور ایک کال سینٹر سیٹ اپ کر دیں کہ حاجی کو کوئی دشواری ہو تو وہ کال کر کے کمپلین کر سکے، کوئی مدد مانگ سکے. تو اس وقت کیونکہ ہم پنجاب میں تھے اور منسٹری آف ریلیجس افیئرز آف کورس ایک فیڈرل منسٹری ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح یہ کام کر پائیں گے. تو سب کی آسانی کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کام کے لیے کوئی چارج نہیں کریں گے، کوئی ہمیں بجٹ نہیں درکار. اور پھر سائمہ اور ان کی ٹیم نے کئی سال یہ سسٹمز ڈیولپ کیے. ہر سال یہ خود بھی حج پہ جاتی رہیں اور وہاں جا کے ایک چھوٹا سا کیمپ اسٹیبلش کرتی تھی، وہاں پہ ایک کال سینٹر بنتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ تمام نظام کو ڈیجیٹائز کیا گیا. یہ نظام اتنا اچھا بن گیا کہ ایک دن مجھے نائجیرین حج کمیشن ہے جس کا نام نائکوم ہے، نائجیرین حج کمیشن، ان کا مجھے خط موصول ہوا کہ ہم نے آپ کا نظام دیکھا ہے اور ہر سال وہ امپروو ہوتا جا رہا ہے اور اتنا ڈیجیٹائز اور آٹومیٹ ہو گیا، تو یہ سسٹم ہمیں بھی دے دیں. اور اب یہ نظام نائکوم بھی استعمال کرتا ہے، اور فری آف کاسٹ ہمیں نائجیرین گورنمنٹ کو بھی دیا. اور وہاں کی جو لاجسٹکس ان کے حاجیز کے، نائجیریا بھی بہت بڑا ملک ہے، وہ بھی اب پی آئی ٹی بی کے اس بنائے ہوئے نظام کے تحت چلتی ہیں. آف کورس وقت بدل گیا ہے، اب نئی ٹیکنالوجیز کا دور ہے. اب کال سینٹر کی جگہ پہ موبائل اپلیکیشن ہو سکتی ہے جو ہر وقت آپ کی جیب میں آپ کی اور آپ کے ساتھ ہے. اور اس کا جو ویژن ہے وہ یہ کہ اس طرح جیسے آپ کے ساتھ ایک ورچوئل معلم ہے جو آپ کو ہر وقت آبزرو کر رہا ہے اور ہر وقت یہ ایڈوائز کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ کی لوکیشن یہ ہے، اور اس وقت دن کا وقت یہ ہے. اور ان دو چیزوں کی بنیاد پہ آپ کو کانسٹنٹلی ایڈوائز کر رہا ہے، پرومپٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اس وقت یہاں پہ جانا ہے، اس وقت آپ کو یہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ دعا پڑھنی ضروری ہے، آپ کا یہ والا رکن مس ہو جائے گا اگر آپ وہاں پہ نہ پہنچے. آپ لگتا ہے آپ کا یہ خیمہ ہے کیونکہ رات کو آپ اس جگہ پہ سوئے تھے مینا میں، لیکن دن میں آپ نکلیں تو آپ نے دوسری طرف سفر کرنا شروع کر دیا، لگتا ہے آپ کہیں گم ہو رہے ہیں، تو یہ میپ ہے، اس کے تھرو واپس اپنے خیمے میں پہنچ جائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو ایپ ہے یہ بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ یوں نہیں کہ
کوئی کھول کے اس ایپ کو استعمال کرے گا. اور یہ آف کورس ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے دیہی علاقوں سے اور بہت ساری مختلف زبانیں بولنے والے لوگ حج کرنے جاتے ہیں. تو یہ ایسی ایپ بنانا جو کوئی نکالے پھر اس کو سیکھے پھر استعمال کرے ایک دشوار گزار جو ایک معاملہ ہے. تو اس کی آسانی کے لیے یہ کہ یہ ایپ اتنی انٹیلیجنٹ بنائی گئی ہے کہ ہر وقت آپ کو خود ہی سے مانیٹر کر رہی ہے آپ کی لوکیشن کو, دن کے ٹائم کو, حج کے اسکیجول کو, جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں, اور اس کے مطابق آپ کو خود ہی پرو ایکٹیولی پرومپٹ کر کے ایڈوائز کیے جا رہی ہے اور بول کے ایڈوائز کر رہی ہے کہ اس وقت آپ کو یہ کرنا ہے اور 10 منٹ رہ گئے ہیں اور بس یہاں سے جا رہی ہے, اور اس وقت آپ کو رات کا کھانا ملنا تھا, کیا آپ کو صحیح ملا کہ نہیں ملا, یہاں پہ فیڈ بیک دے دیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جتنی بھی لاجسٹکس ہیں ان تمام کو مینیج کرنے کے لیے سوچیے ایک ورچوئل معلم ہے جو آپ کی جیب میں ہے, آپ کی موبائل اپلیکیشن پہ ہے, جس کے تھرو اپنے معلم سے بھی آپ کنیکٹڈ رہیں گے, اپنے مکتب سے بھی رہیں گے, اور ہر وقت آپ کو ایک ایڈوائس اور انپٹ ملتی رہے گی تھرو دس ایپ وداؤٹ یو ہیونگ ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو بجائے اس کے کہ آپ آف کورس انگریزی اردو نہیں پڑھ سکتے تو یہ بول کے آپ کو انپٹ دے گی, اور بنائی لو لٹریسی یوزرز کے لیے گئی ہے تاکہ جو کوئی بھی وہاں جائے, بے شک شہری علاقے سے ہو, دیہی علاقے سے ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, وہ آسانی سے یہ اپلیکیشن استعمال کر سکے. اور یہ منسٹر صاحب کا ویژن ہے, اور صرف ویژن بھی نہیں, ان کی تھاٹ لیڈرشپ ہے اور ان کی انرجی ہے, جس میں انہوں نے 1 ماہ کے عرصے میں یہ سوچا بھی, یہ ہماری ٹیم سے بنوایا بھی, اور ہم نے تو صرف اپنی ٹیم ان کی ڈسپوزل پہ ڈال دی اور ان کے ساتھ اٹیچ کر دی, اور پھر سیکٹری صاحب نے, منسٹر صاحب نے, ایڈیشنل سیکٹری صاحب نے مل کر یہ ایپ بنوائی ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, ثواب دے, اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی اجر اور ثواب دے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ آپ کو ہمت دے, کامیابی دے اس مشن میں. It really is very it is a matter of pride for us to contribute to your great mission, and I hope that it pans out exactly as you've planned, اور جب حاجی وہاں پہ جائیں تو ان کو سہولت پیدا ہو. سر آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کے لیے دوبارہ تالیاں بجانا